یہ لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ صبح کے ٹائم اٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مدنی چینل دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی یا پریشانی ہوگی. یہ حضرت بڑی سچی سی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. میں اپنی زندگی میں یہاں پہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں. ویسے میں آتا رہتا ہوں، ادھر ملتا رہتا ہوں، انیس بھائی سے میری ملاقات رہتی ہے. تو مجھے نا زندگی میں اپنی نیند سے بہت پیار ہے. اپنی نیند سے، سونے سے. اور میں یہاں آج مجھے تیسرا دن ہوا جا رہا ہے، مجھے نیند ہی نہیں آتی. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں سو جاؤں. میری زبان پر ذکر ہے اور میرے دماغ میں یہ فکر ہے کہ یہ ابھی اذان ہوئی، ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے. پہلے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم اگر گزر گیا تو اچھا یار پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں. اس طریقے سے میرے ساتھ ہو رہا تھا. ابھی یہ 3 دن میں مجھے آ کر یہاں پر یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے یا تو مجھ پر کسی نے کچھ جادو کر دیا. اس کو تو جادو نانا بولو ہے. نہیں ہوتا نا ہماری، یعنی کہ یہ جو اکثر زبان میں کہا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. آگے ایک سوال ہوا تھا کہ جی وہ جادو کر دیا. غلام الدین صاحب نے کہا تھا کہ وہ بندش. تو پھر حضرت نے کہا تھا کہ وہ جادو کا. تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ نہ تو مجھے نیند آ رہی ہے اور میرا نہ تو دل کر رہا ہے باہر نکلنے کو. حالانکہ وہ میرا کوئی ملنے والا بھی مجھے یہاں پہ بلا رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تم ادھر ہی آ جاؤ. روحانیت مل گئی نا، یعنی کہ ایسا میرے ساتھ فیل ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں ہوتا یہ تھا کہ تھوڑا جاگ لیا تو اس سے تھک گیا میں، تو تھکاوٹ سے میں نے کہا میں سو جاؤں، بس مجھے چھوڑ دیں آپ. اور یہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی. اور یہاں سے اب میں واپس جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور میں نے ایک امامہ لیا یہاں سے، ایک 2 یعنی کہ قمیصیں لی ہیں لمبی، جس کو عربی میں توپ بھی کہتے ہیں، وہ میں نے لی. یعنی کہ میرے دل میں یہ آیا کہ یار میں اتنا عرصہ میں کسارے میں رہا ہوں، میں جو تھا وہ بہت غلط تھا. اور ہمارے یہ جو ٹی وی کی میں بات کر رہا تھا کہ صبح اٹھ کے جو مدنی چینل دیکھتا ہے اس پہ نہ تو ایک پریشانی آئے گی. میری جو ریسرچ ہے یہاں پہ 3 دن کی. اور دوسرے نمبر پر ہمارے بچے جھوٹ سے بچ جائیں گے. اور جھوٹ مجھے لگتا ہے ہم خود ہی سکھاتے ہیں کہ بیٹا فون دیکھو کس کا ہے، جی فلاں کا ہے. اس کو میں گھر میں نہیں ہوں. وہ بچہ پھر بعد میں ہم سے جھوٹ بولتا ہے. تو وہ ہماری تربیت کا بھی کچھ اثر ہے. لیکن وہ مدنی چینل اگر دیکھتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا. ابھی ذوالقرنین صاحب نے مجھ سے ٹائم پوچھا تو میں نے کہا جی 49 منٹ ہو گئے ہیں. تو انہوں نے میری طرف دیکھے تھوڑی سی اسمائل بھی دی. کہتے کتنا ایگزیکٹ، یعنی کہ سچ بولا آپ نے کہ ایک رتی بھی جھوٹ نہیں. سیکنڈ کا دغا نہیں کیا. ایک سیکنڈ کا دغا نہیں کیا. میں نے کہا جی وہ میرا ضمیر ہی نہیں گوارا کرتا کہ میں ایک سیکنڈ کا بھی جھوٹ بولوں. کیا بات. حالانکہ ہم شوبز میں ہوتا ہے اکثر ہم گولی دینے کے لیے کر دیتے ہیں. تو شوبز جو ہے ہی جھوٹ کا کام. جی بالکل. ہم شوبز تو جھوٹ کا کام ہے. آپ میرے باپ نہیں ہیں، میں آپ کو ابو کہہ رہا ہوں، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اس کو تو مطلب ہے تو وہ ہم تو ایک ڈراموں میں موویز میں ہوتے ہیں، یہ ساری فیک ہوتی ہے. عام زندگی میں بہت جھوٹ ہو گیا. آپ کا نام؟ عامر بھائی. عامر بھائی کا بھی ایک ابھی میں نے تھوڑا سا وہ ٹیلر دیکھا، انہوں نے الٹے ہاتھ سے بسکٹ اٹھایا، اب جیسے کھانے لگے فوراً سیدھے ہاتھ میں لے لیا. یاد آیا تھا عامر بھائی؟ تو حضرت آپ صلاح کرنے کے لیے کھانا سیدھا سے چاہیے لیکن بے خیالی میں الٹے ہاتھ سے ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی جیسا بھی کہا نا کہ ایسا لگے جیسے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی. بالکل ایسے. دیکھیے یہ تصور جو ہے نا کہ نیکی کرنے سے مصیبت نہیں آ سکتی، یہ تصور کو بھی بدلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نیک لوگوں پر مصیبت نہیں آتی. اگر نیک لوگوں پر مصیبت نہ آتی ہوتی تو امام حسین پر اتنی بڑی آزمائش کیسے آئی کربلا کے میدان میں، ہے نا. اور اللہ کے نیک بندے بھی آزمائے جاتے ہیں اور ان پر بھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا پریشانی نہیں آئی اگر یوں کہا جائے تو. صبر ایوب تو مشہور ہے نا. مشہور ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور اللہ کا نبی جو ہے نا یہ گناہ سے معصوم ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں. فرشتے اور نبی یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. تو عموماً ہوتا ہے کہ انسان جب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہ غلط کام چھوڑوں گا تو میرے روزگار کا کیا بنے گا. یہ فیلنگ آتی ہے، یہ بہت زیادہ مطلب ایک ہارڈلی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا روزگار ہے، میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا کیا بنے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ چھوڑوں گا نا تو فوراً کوئی 10 راستے یوں سامنے کھل جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا.
इंसान जब कोई चीज़ छोड़ता है ना, अल्लाह के लिए छोड़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसको फ़ौरन इमीडिएटली कोई रिलैक्सेशन मिल जाए। हो सकता है कि उसके लिए मज़ीद आजमाइश आएगी, आजमाया जाए। जिससे वो कहते हैं ना कि किसी के बारे में है तो नाम है लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं लेता, किसी के बारे में कि ईमान लाने के बाद उन पर बड़ी आजमाइशें आई। तो किसी ने कहा कि आप पर इतनी आजमाइशें आई हैं तो आप अपने रब को क्यों नहीं पुकारते कि आपका रब आपकी मदद करे, आपको इस मुसीबत से बचाए। तो उन्होंने कहा कि जब तुम कोई मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो तो उसको बजा कर देखते हो, नहीं देखते कच्चा है कि पक्का है। तो मेरा रब भी अपने बंदे को मुलाहिजा फरमा रहा है कि मेरा ये बंदा अपने ईमान में कच्चा है कि पक्का है। हज़रत आपकी बात बड़ी होती है, ईमान, यकीन, तकवा, भरोसा, एक इस पे बताएं कि ये कैसे मजबूत होगा और जल्दी मजबूत हो। देखिए, बड़ी कम मुझे हर मैं कहता हूँ अभी बैठे बैठे हो जाए। असल में ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहा कि बस मुझे जल्दी जल्दी इल्म सिखा दें। आपने फरमाया बरखुरदार जो चीज़ मैंने 20 साल में सीखी है तुम्हें फ़ौरन कैसे सिखा दूँ। ठीक है, उनके ईमान की नहीं मैं कुछ और अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए वो मुझे एक ऐसे ही बात याद आ गई। मैं जिन दिनों दावत इस्लामी के मदी माहौल में नहीं था ना, तो मैं एक मार्शल आर्ट के शोबे से वाबस्ता था। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इतने में एक शख्स कोई मार खा कर आया होगा ना, वो हमारे उस्ताद को आकर बोलता है कि मुझे अभी सिखा दो ना, मैं 7 दिन के अंदर कोई ऐसा बनना चाहता हूँ। तो हमने बोला यार बस हम लगे हुए हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी कि मैं भी मार खा गया हूँ। नहीं, ये होता है कि बाद चीज़ें जो है ना, बाद चीज़ों को वो टेक टाइम। मैं आपको एक अल्लाह की रहमत है, चाहे तो लम्हों में दे दे, वो करीम है, वो करीम है, उसकी बारगाह मतलब वो करीम है। उस किसी बंदे की उसकी अदा इतनी पसंद आ जाए। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शराब पीते थे, यानी ये जब उस लाइन दूसरी लाइन में थे तो शराब पीते थे, शराबी थे। और ये बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि ज़मीन पर अल्लाह का नाम है। इनको बड़ी हया आई कि मेरे रब का मुक़द्दस नाम ज़मीन पे इन्होंने उठाया, उसको मतलब कि बड़ी ताज़ीम से उसकी इज़्ज़त की और उसको ऊंची जगह पर रखा। अल्लाह को इनकी अदा पसंद आ गई और अल्लाह करीम ने इन्हें विलायत अता फरमा दी। सिर्फ इस अमल पर वली सिर्फ इस अमल पर कि तुमने हमारे नाम की ताज़ीम की, हमने तुम्हारा नाम बुलंद कर दिया। और ऐसी इनको अल्लाह ताला ने बुलंदी अता फरमाई। हाफी कहते हैं नंगे पाँव वाले को, हाफी कहते हैं नंगे पाँव वाले को। बिशर इनका नाम था, तो इनका नाम हो गया बिशर हाफी। तो ये इनको अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई कि ये जिस रास्ते से गुजरते थे ना, जानवर उस रास्ते पर नजासत नहीं करते थे, क्योंकि ये उस मकाम में अल्लाह के कुर्ब में उस मकाम पर थे कि जहाँ ये नंगे पाँव अल्लाह की मोहब्बत में नंगे पाँव घूमते थे। सुभान। ठीक है, तो उस रास्ते पर इनकी ताज़ीम में जानवर नजासत नहीं करते थे कि बिशर हाफी नंगे पाँव घूमते हैं। एक दिन एक शख्स ने देखा कि इनकी गुजरगाह पर एक जानवर ने नजासत की, वो समझ गया कि हो ना हो बिशर हाफी इंतकाल कर गए। और यही हुआ, चेक किया तो ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ। तो ये होता है बाज़ औक़ात के